اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیدی اپنے سارے تکڑے والے کی سننے والے کی اور اپنے چاہنے والے کی پاکستان یا پاکستان تو باہر دنیا نے کسے کونے چ بھی بیٹھے ہو السلام علیکم اور تساں سارے کی اپنی بیٹھک وچ جی آئیں نو آکساں ویلکم کرساں خوش آمدید اور بخیر رکھ اج ایک بڑا فنی جہا واقعہ تساں نال شیئر کرساں امید ہے تساں کی پسند آسی ایک کالج وچ پروفیسر صاحب ڈیورنگ لیکچر کلاس نال مخاطب سن تے کوئی چیز لکھن واسطے بلیک بورڈ والے پاسے منہ کیتا نے تے کلاس روم وچوں کسی بچے نے سیٹی ماری. عموماً کالجاں سکولاں اس طرح نے واقعات ہونے تو پروفیسر صاحب کلاس روم وچ موجود بچیاں کو پوچھنے بھی سیٹی کس نے ماری ہے. کسی نے کوئی جواب نہیں دیتا، سارے سم بکم. پروفیسر صاحب 2-3 منٹ انتظار کیتا، پوچھیا، جواب نشتا. پروفیسر صاحب اپنا حاضری والا رجسٹر چایا، کلاس روم وچوں باہر نکلن لگے، دروازے کو پہنچ کے پھر واپس آئے. کہنے یار اسٹوڈنٹس گل ہے، میں ہوں سوچیا بھی ادھا گھنٹہ والے پیریڈ نہ ہے تو بجائے اس نے کہ میں کلاس روم کی چھوڑ کے سٹاف روم وچ بیٹھا. چلو رات ہی میرے نال ایک واقعہ آیا تساں نال شیئر کرنے، ٹائم گزر جائے. ویسے میرا ہوں موڈ نہیں بڑھ رہا کہ میں تساں نال پڑھائی نے بارے وچ گل کراں. چلو رات ہی نہ ایک واقعہ تساں نال میں شیئر کرنا. کہنے رات 12-1 نہ ٹائم سی، نیند نہیں آ رہی سی تو میں سوچیا چلو گڈی کڈنے 2-3 سڑکاں مٹر گشت کرساں، نالے گڈی پٹرول پوا کے واپس آ جاساں. 2-3 سڑکاں گھومن تو بعد ایک پٹرول پمپ تو میں پٹرول پوایا. جس کو میں واپس آن لگا دیکھا تو ایک روڈ نے کنارے ایک لڑکی بڑی خوبصورت روڈ نے کنارے تے کھلوتی سی. نہ چاہنے ہوئے میں جا کے بریک مار چھوڑی تو میں پوچھا، میں کہا بی بی خیریت، اگر آپ کو کوئی لفٹ وغیرہ کی ضرورت ہے تو میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ سکتا ہوں. تو لڑکی بڑا اپریشیٹ کی تو اس کا کیا ساری تھینک یو ویری مچ. میں بھی کسی سواری کا انتظار کر رہی تھی لیکن رات کافی ہو جانے کی وجہ سے آپ کا بہت شکریہ اگر آپ مجھے گھر ڈراپ کر دیں. میں اس کی گڈی بٹھایا، میں اس کو پوچھا کہ تُساں کس جگہ جانا، میں آپ کو وہاں پہ آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں. لڑکی نے کہا رائٹ لیفٹ جو بھی اس نے جگہ تھی بتائی. میں اس کو وہاں پہ ڈراپ کرنے کے لیے چل پڑا. راستے میں دوران گفتگو اس نے میرے متعلق پوچھا، میں نے اس کے متعلق پوچھا. میں نے اس کو بتایا کہ میں فلاں کالج میں پروفیسر ہوں. خیر جتنی دیر میں اس کے گھر پہنچتے ہماری آپس میں جو گفتگو ہوئی اس میں ہمارا موبائل نمبر کا بھی ایکسچینج ہوا. تو جب وہ اترنے لگی اپنے گھر جب پہنچی تو مجھے ایک ریکویسٹ اس نے کی کہ سر آپ جس کالج میں پروفیسر ہیں وہاں پہ میرا ایک بھائی بھی پڑھتا ہے تو کائنڈلی اس کا آپ خیال رکھیے گا. تو اس نے کہا وائی ناٹ، آپ مجھے اس کا نام وغیرہ بتائیں کون سی کلاس میں بالکل اس کی کیئر کروں گا. تو کہنی سر گل ہے کہ اس نا میں نام تو نہیں آپ کو بتاؤں گی، ہاں آپ اس کو خود ہی پہچان جائیں گے. تو میں نے اس کو کہا کہ بی بی میں پہچان کیسے جاؤں گا جب اس کا نام ہی نہیں ہوگا. کہتے نہیں، اس کی ایک بڑی چیز مشہور ہے کہ وہ گھر میں بھی سیٹیاں بڑی بجاتا ہے. تو جب کبھی کالج میں یا کسی جگہ پہ اگر وہ سیٹی بجائے تو آپ سمجھ جائیے کہ وہ میرا بھائی ہے، تو آپ نے اس کا بڑا خیال رکھنا ہے. تو ایک دم سارے بچیاں نے نظر اس بچے کی طرف جانی جس نے سیٹی ماری سی. وہ بچہ ایک دم کھڑا ہو جانا، کہنا سر میری کوئی ایسی بہن نہیں ہے جو رات کے وقت جو ہے نا وہ باہر نکلی ہو. یہ بڑی عجیب بات کی ہے آپ نے.
تو کہنا سیٹی آپ نے ماری تھی؟ اس نے کہا جی سیٹی تو میں نے ماری تھی، لیکن میری ایسی کوئی بہن نہیں ہے جو رات کے وقت اس طرح سے گھر سے باہر گئی ہو۔ پروفیسر صاحب کہنے لگے پتر میرا بھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ میں رات کو کہیں مٹر گشت پہ گیا ہوں یا میں نے گاڑی میں پیٹرول ڈلوایا ہو۔ بیٹا میں نے بھی نفسیات میں، سائیکالوجی میں PhD کی ہوئی ہے۔ آج یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ کو میں نے پکڑ لیا ہے کہ آپ نے سیٹی بجائی ہے۔ تو خیر اس کو پھر وہ وارننگ وغیرہ دے کے اس کو بچے کو چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ واقعہ تھا کہ پروفیسر صاحب نے کس طریقے سے اس بچے کے منہ سے خود یہ گلوا دیا کہ سر سیٹی میں نے ماری ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا جو آپ کی پیش خدمت کیا۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کافی دنوں سے کوئی اس طرح کا خوبصورت سا فنی سا واقعہ آپ کے سامنے پیش نہیں کیا، تو سوچا چلیں تھوڑا سا آپ کو ہنسا بھی دوں۔ تو اجازت چاہوں گا آپ سے اس نعرے کے ساتھ کہ پاکستان زندہ باد۔